الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. یہ آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شروع صورت میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا تھا. پھر ان آیات میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیا گیا ہے. یہود و نصارہ کی جو دلائل تھے جو سامنے لاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ اگر اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد، یعنی اسلام سچا مذہب ہے، حق ہے، جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر حجت ثابت ہو گئی، دلائل کے ذریعے سے قائم کر دیا گیا، بتلا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. اس کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے خواہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حجتیں مانگتے ہیں، طرح طرح کے اختلافات کرتے ہیں، تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تو اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہے. اور جو متبعین ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے پیرو تھے، میری اتباع کرنے والے تھے، وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر چکے ہیں. اور اس میں یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ ہم اس سب کے سب اسلام اختیار کر چکے ہیں. یعنی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام اختیار کر چکے، اور جو محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھے، پیروکار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، وہ بھی اسلام اختیار کر چکے. اور وہ اسلام اختیار کر چکے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اسلام تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کا اسلام تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کا اسلام تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا جو اسلام تھا، جو انہوں نے اسلام قبول کیا، وہی اسلام میں بھی قبول کر چکا ہوں، اسی اسلام کا پیروکار ہو چکا ہوں. اور جو میرے پیروکار تھے وہ بھی اسی اسلام کو مان چکے ہیں، اسی اسلام کو قبول کر چکے، اختیار کر چکے ہیں، کہ جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. یعنی اس اسلام کو ہم اختیار کر چکے کہ جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان کے دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خاص ہوتا ہے، کسی اور ذات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ نہیں ہوتا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. لہذا ہم سب کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو چکا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، وہ چاہے یہودیت ہو، وہ چاہے عیسائیت ہو، بودھ دھرم ہو، اور چاہے اسی طریقے سے ہندو دھرم ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی جو آریہ سماج ہو، یہ فلاں مذہب جتنے بھی جینی ہو،
ہر ایک مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ شرک ملتا ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے اندر شرک نہ ملتا ہو۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ ہندوؤں کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ بودھ دھرم کے ماننے والوں کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ کرسچن جو یہ جینی ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ ہر مذہب، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر شرک ملتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر چکے، ہم یہ سب اسلام کو اختیار کر چکے ہیں۔ اور پھر آگے فرما دیا، اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہیے کہ اے اہل کتاب وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، یعنی کن لوگوں سے؟ اہل کتاب والوں سے، یعنی یہود و نصارہ کو، والأمیین اور ان پڑھوں کو، کہ کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ یعنی اب جب تمام دلائل واضح ہو چکے ہیں، دین حق ثابت ہو چکا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، تو اب آپ ان سے کہہ دیجئے، اب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، والامیین اور ان پڑھ لوگ، امیین سے یہاں مکے کے لوگ مراد ہے، کیونکہ جو مکے کے مشرکین تھے ان کے پاس ان کو امی کہا جاتا تھا، جاہل قسم کے لوگ تھے، علم ان کے پاس اس وقت جو علم والے مانے جاتے تھے وہ یہود و نصارہ مانے جاتے تھے، یعنی اہل کتاب، کیونکہ ان کے پاس اس وقت جو کتاب تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تورات اور انجیل وغیرہ ان کے پاس کتابیں موجود تھی، اور ان میں بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے، لہذا ان کو اہل علم کہا جاتا تھا۔ اور جو مکے کے لوگ تھے یہ ایک جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، زندگی گزار رہے تھے، ان کو امی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، یہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گوار قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے کہا گیا والامیین اور ان پڑھو، ااسلمتم کہ کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ثابت کر دیا، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل پیش کر دیے گئے، اسلام کے سچا مذہب ہونے کے دلائل پیش کر دیے گئے، لہذا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اور اے مکے کے لوگوں، اسلمتم کہ کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو، کیا تم بھی اسلام اختیار کرتے ہو، کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر یہ تابع ہو جائے، یعنی اگر یہ اسلام اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو انہوں نے راستہ ہدایت پائی، یعنی اب یہ سیدھے راستے کے اوپر آ گئے، جو اب تک بھٹکے ہوئے تھے، گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، شرک کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اسی طریقے سے اہل کتاب بھی جو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، گمراہی میں لگے ہوئے تھے، اگر یہ اسلام کے تابع ہو جاتے ہیں، اسلام اختیار کر لیتے ہیں، فقد اهتدوا تو یہ ہدایت انہوں نے پا لی، ہدایت ان کو مل گئی، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر یہ منہ پھیر لے تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے، یعنی اب نبی کا کام، جو بعض لوگ ولیوں کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں جو نبی کو بھی مقام نہیں دیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف طور پر واضح فرما دیا، ایک جملے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ ہدایت کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دے، کس بندے کو ہدایت دے، کس کو سیدھا راستہ دکھائے، یہ نبی کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جب پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے
اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے کہاں بس میں، ان کے اندر کہاں یہ قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ کسی کی حاجتوں کو پورا کرے، کسی کی مشکل کو پورا کرے، کسی بھی اولاد کو اولاد عطا کر دے۔ لہذا اللہ نے اس مسئلے کو بھی واضح فرما دیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا تھا، یعنی آپ کو بتلانا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کردہ نازل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں قرآن کریم میں، لہذا آپ کا کام پہنچانا ہے، راستہ دکھلانا ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے، یہ راستہ اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اب ماننا یا نہ ماننا یہ جس کو بتلایا گیا ہے، جس کو سمجھایا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ ہدایت کس کو دیتا ہے، کس کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، کس کو سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو صرف آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نے اب پہنچا دیا، اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ہیں، یہ لوگ اسلام اختیار کیوں نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں کیوں نہیں آ رہے۔ آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔